جو ہماری مقتدرہ ہے، کیا وہ بھی یہی سوچ رہی ہے کہ یہ غلامی کا توق اتار دینا چاہیے؟ دیکھیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، بلکہ میڈیا کے اندر اس کو جو سعودی کی اوپوننٹ ہیں مسلم ممالک، وہ اس کی تشہیر کروا رہے ہیں۔ یہ پیغام دینا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے، میں آپ کو سیریسلی یہ بات بتا رہا ہوں، اور یہ ایک ایسی لابی ہے جس کا سعودی کے ساتھ اور گلف کے ساتھ کی دشمنی ہے، تو پھر دلیر بنے نا۔ میں تو کہہ دیں، اب آپ نے جو بات کی کہ ہم ان کی غلامی سے باہر نکلیں اور ہمارے یہ ہلکے سمجھ پہ جا کے ان کی ملتے کیوں کر رہے ہیں؟ چیف آف آرمی اسٹاف کا دورہ ہے ابھی 16 تاریخ سے سعودی عربیہ کا، اور جانے سے پہلے شاہ محمود قریشی نے یہ بیان دے دیا۔ اتنی آئسولیشن میں نہیں جا سکتے کہ آپ کہتے ہیں جی میں امریکہ کو بھی فارغ، سعودی عربیہ کو بھی فارغ، اور ہم صرف چائنا پہ 100% رائے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ اس وقت شہید جنرل محمد ضیاء الحق کے فرزند اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو خطے کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور سعودی عرب کو لے کر جو ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ہم دوست ملک کی چھٹی کروانے جا رہے ہیں، جس طرح کے ویلاگز وغیرہ بن رہے ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ اصل حقیقت ہے کیا اور ہونے کیا جا رہا ہے اور ہوگا کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام موئی صاحب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو موجودہ صورتحال جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹ ان پاکستان کے ڈپلومیٹک ہسٹری کے اندر جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں ان کو آپ اس طرح ختم نہیں کرتے، اور کبھی سفارتی، اگر آپ اچھے ڈپلومیٹ ہیں اور سفارتکار ہیں تو آپ کبھی بھی کمنٹ نہیں کرتے اپنے تعلقات پہ۔ آپ اپنے پروگرام کے ذریعے، آپ اپنے معاملات کے ذریعے، آپ اپنی دوررس پالیسی کے ذریعے آپ آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ موجودہ صورتحال کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کرنے لگا کہ OIC سے بہت سے لوگ اس وقت مایوس ہیں کہ OIC اپنا کردار ادا نہیں کر سکا جو اسے کرنا چاہیے تھا، خاص طور پر کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے۔ یہ دو ہمارے بڑے اہم ایشو ہیں، لیکن آپ دیکھیں امہ جو ہے وہ جب اس پہ مشکل وقت آیا تو ہر کسی نے اپنے اپنے معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کی اور امہ کے بارے میں نہیں سوچا۔ اب آپ دیکھیں، ایک وہ زمانہ تھا جب کہ روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو یہ دسمبر 1979 کی بات ہے، تو فیبرری 1980 کے اندر جنرل ضیاء الحق شہید نے تمام مسلم امہ کے فارن منسٹر جو ہیں ان کو مدعو کیا اسلام آباد، تو دو کے علاوہ سب آئے۔ جو دونوں تھے وہ اس وقت رشین بلاک کے بڑے انفلوئنس تھا ان کا، لیبیا میں اور سیریا میں۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام آئے اور انہوں نے کہا جی دامے درنے سخنے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ ایک بڑا زبردست کاز ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا جی یہ امریکہ کی پالیسی تھی اور امریکہ کی جنگ تھی، لیکن امریکہ تو جب یہ فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی تو امریکہ تو کہیں قریب بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر اقوام متحدہ کی جو میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر جو قرارداد پاس ہوئی، پاکستان نے جس کو ٹیبل کیا، وہ 124 ممالک نے کہا کہ یہ جو روس نے کیا غلط کیا ہے اور اس کو وہاں سے واپس جانا چاہیے۔ تو یہ سپورٹ تھی پاکستان کی، اور یہ ایک آرٹ آف ڈپلومیسی تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بہترین تعلقات اور ڈپلومیسی جو ہے وہ میرے خیال میں نہ دیکھنے میں آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، نہ آئندہ کوئی نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم ایک آئسولیشن کا شکار ہو گئے۔ ہر ملک کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا کہ ایجپٹ میں مشکلات آئیں، سب خاموش۔ لیبیا میں گدافی کو اٹھا کے انہوں نے مار دیا، صدام حسین کے بعد عراق میں کیا ہوتا رہا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات بڑے تلخ، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے تلخ رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو ایک اور جو تھا OIC کا کمال تھا، یا جس کو کہہ لیں کہ جنرل ضیاء الحق کی پالیسی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ دو ممالک جو تھے نا وہ ناراض ہو گئے، ایک OIC سے، ایک ایجپٹ تھا، وہ چھوڑ دیا اس نے، اور وہ یہ سمجھا تھا کہ جی OIC نے ہماری مدد نہیں کی جب ہم پہ مشکل وقت آیا تھا،
اور ایران تو ویسے ہی کیونکہ عربوں کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہے وہ نکل گئے. آپ کو یاد ہوگا کیسا بلانکا میں ایک جنرل صاحب نے تقریر کی تھی، جنرل ضیاء الحق شہید نے، بڑی تاریخی تقریر تھی اور سارے بتایا کہ جی دنیا کس طرح بٹ چکی ہے. کچھ جا کے بیٹھ گئے امریکہ کی گود میں، کچھ جا کے بیٹھ گئے اپنا روس کی گود میں، اور دونوں جو ہیں وہ مسلمان ممالک کے گلے جو ہیں وہ کاٹ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہ کریں آپ لوگ کہ اپنے دوستوں کو باہر نکال دیں، کم سے کم ایجپٹ کو واپس انوائٹ کریں OIC کے اندر، اور ڈیلیگیشن بھیجیں آپ ایران، اگر وہ آتے ہیں آئیں، اگر نہیں آتے تو نہ آئیں. اس کے بعد جناب وہ خود گئے، جنرل ضیاء الحق شہید گئے ایجپٹ گئے. OIC نے ان کو کہا کہ آپ جائیں. بڑا پرتباق استقبال ہوا اور ایجپٹ جو ہے وہ واپس آ گیا. یہ وقت تھا جب کہ امہ ایک پلیٹ فارم پر کسی حد تک اکٹھی تھی، اور کشمیر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حرم میں بھی دعائیں ہوتی تھیں، اور عرفات کے میدان میں بھی ہوتی تھیں، اور تقریباً ہر نماز کے بعد جہاں فلسطین کی بات ہوتی تھی وہاں کشمیر کی بھی بات ہوتی تھی. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے معاملات. ایک اور بات ہی میں آگے چلنے سے پہلے، جب ایران اور عراق کی لڑائی ہو گئی اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے وہاں پر، تو OIC نے ایک انیشیٹو لیا کہ آپ ان کی صلح کرانی چاہیے دونوں. تو سکو تورے تھے نائجیریا کے پریزیڈنٹ تھے، اور جنرل ضیاء الحق اور ایک اور شخصیت تھی. ان کو OIC نے ٹاسک دیا کہ آپ جائیں اور ایران اور عراق کی صلح کروائیں. اب جس طرح کے سعودی عربیہ کے تعلقات تھے ایران کے ساتھ، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ مطلب کوئی معاملات آگے بڑھیں، لیکن انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ نہ صرف ایران اور عراق کی جنگ بندی میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور سعودی عربیہ کو بھی آن بورڈ رکھا. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ ناراض ہو گیا تھا، لیکن وہ ہر دورے پہ جانے سے پہلے کئی متعدد دورے کیے انہوں نے ایران اور عراق کے سکو تورے کے ساتھ. سعودی جاتے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو ان کو بریف کر کے آتے تھے کہ اب یہ پیش رفت ہوئی، اب یہ پیش رفت ہوئی، اب یہ پیش رفت. پوری امہ کے اس میں تھا، یہ فائدے میں تھا کہ وہ لڑائی بند ہوتی. اب ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ بہت درینہ تعلق 1947 سے، یعنی، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کنگ فیصل مرحوم ماشاءاللہ پاکستان کے شہید، پاکستان کے بڑے قریب تھے اور محبت بھی تھی ان کو. اس کے بعد جب 65 کی اور 71 کی جنگیں ہوئیں، سعودی عربیہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. اس کے بعد جب بھی پاکستان کو کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ جب پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام شروع کیا گیا تو پہلا ڈونیشن جو تھی وہ سعودی عربیہ نے، پہلی ڈونیشن جو تھی وہ سعودی عربیہ نے دی، اور اس کا آغاز کیا. 200 تقریباً $25 ملین نے کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم زکوٰۃ دیں. جنرل صاحب ضیاء الحق شہید نے وزٹ کیا تھا سعودی عربیہ کا، راستے میں جاتے ہوئے ابوظہبی بھی رکے تھے. پھر جب بھی ہمیں 98 میں آپ دیکھیں کہ دھماکہ کیا، ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا، ہم آئسولیٹ ہو گئے، دنیا ہمارے پہ چڑھ بھاگی، ہمیں مشکلات کا سامنا پڑ گیا. $3 ارب کا تیل دیا سعودی عربیہ نے کریڈٹ پہ، کیونکہ فری دینے کی اجازت نہیں تھی دنیا کے قانون کے مطابق، اور بعد میں انہوں نے رائٹ آف کر دیا. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سی ہماری خارجہ پالیسی ہے جس میں کہ ہم الائنمنٹ چاہ رہے ہیں. ہم OIC سے تو مایوس ہیں کہ ہم پیرلل کوئی ایسی تنظیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ملیشیا اور ترکی کو پہلے خود جا کر کہتے ہیں جناب کہ آپ میٹنگ بلائیں، اور ایران کو ہم خود کہتے ہیں کہ آپ اس میٹنگ میں آئیں، اور پھر آخری مومنٹ پہ آپ کسی کے کہنے پہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں، اور پھر آپ ملیشیا اور ترکی کو بھی ناراض کر دیتے ہیں اور کسی کو خوش بھی نہیں کرتے آپ. تو یہ ایک غلط ڈپلومیٹک پالیسی ہے آپ کی. پھر وزیر خارجہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، وزیر خارجہ کو، کہ وہ جا کر یہ بیان دیتے کہ جناب OIC ٹھیک ہے، میں نے بھی، ہم بھی بہت سے جلسوں کے اندر کہتے ہیں جی کہ OIC یعنی ہے جو لوگ بڑا OIC کہتے ہیں کہ OIC اسی قابل رہ گئی ہے کہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلے بہت سالوں سے OIC نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. میرے خیال میں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ، ایک زمانہ تھا کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا سیکرٹری جنرل کون ہے OIC کا، اب ہمیں یہ بھی نہیں پتہ. اچھا،
حال ہی میں مجھے پتہ لگا کہ اب چیئرمین شپ جو ہے او آئی سی کی وہ سعودی عربیہ کے پاس چلے گی. ایک وہ زمانہ تھا کہ جب او آئی سی کی طرف سے ضیاء الحق شہید نے اقوام متحدہ میں جا کے تقریر کی اور 1.5 ارب مسلمانوں کو ریپرزینٹ کیا وہاں, جب تلاوت قرآن کروائی تھی وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے وہاں تلاوت قرآن کیسے ہوئی کہ آج تک اقوام متحدہ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر کوئی بائبل پڑھی گئی ہو یا انجیل پڑھی گئی ہو یا تورات پڑھی گئی ہو, قرآن پڑھ. کس لیے انہوں نے کہا میں تقریر نہیں کروں گا جب تک کہ تلاوت قرآن نہیں ہوگی. کیوں وہ مان گئے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ پوری مسلم امہ کے نمائندے اور لیڈر کی حیثیت سے یہاں پر ہیں. اب آپ نے ایک بیان دے دیا جی کہ او آئی سی تو بالکل ناکارہ ہو گئی ہے, اور ساتھ ہی سعودی عربیہ کو بھی آپ نے مطلب ایک الزام لگا دیا سعودی عربیہ کہ جی یہ تو کچھ کر نہیں رہے, اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم فوری طور پر کوشش کر کے ایک پیرلل میٹنگ بلائیں گے. اب آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عربیہ, یو اے ای, بحرین ہر معاملے میں ایک پیج پہ. اگر سعودی عربیہ نے ہمیں 2 ارب ڈالر 3 ارب ڈالر ہمارے پاس رکھوائے ہوئے ہیں تو یو اے ای نے بھی اس کو میچ کیا ہوا ہے. قطر کا اور سعودی عربیہ کا اور جی سی سی کا تعلق ہے, اس کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے سب نے. تو اگر آپ ایسی کوئی میٹنگ بلائیں گے, چلیں اگر فرض کریں کہ بھئی ملیشیا بھی آ گیا, ترکی بھی آ گیا, ایران بھی آ گیا, لیکن سعودی عربیہ اور پورا جی سی سی جو ہے وہ وہاں سے سوائے قطر کے وہاں پہ موجود نہیں ہے, تو آپ کا کیا پیغام جائے گا کہ آپ کشمیر کے مسئلے میں آپ نے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا. یہ آپ کو چاہیے تھا کہ جب ان ممالک نے مودی کو بلا کر اس کی تشہیر کی تھی اور اس کو سول وارڈ پہنائے جا رہے تھے, اس وقت تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. ہم ہی بولتے رہ گئے جناب کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے دوست ممالک کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو اب سعودی عربیہ نے جب ناراضگی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ اس طرح نہیں چلنا چاہتے تو آپ جو ہم نے آپ کو دیا ہوا تیل دیا ہوا کریڈٹ پہ یا پیسے رکھوائے ہوئے آپ واپس کر دیں ہمیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں نا جی ہم ترکی کو اور ملیشیا کو اور ایران کو بلا لیں گے. اس وقت معین صاحب کے 10 لاکھ پاکستانی کام کر رہا ہے سعودی عربیہ کے اندر, لیگل اور ان لیگل. تقریباً اتنے ہی لوگ کام کر رہے ہیں باقی گلف ممالک میں, یو اے ای ہو گیا, بحرین ہو گیا, کویت ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ہندوستان کے لوگ ہم سے بہت زیادہ ہیں. اب آپ اگر وہ 10 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ہر سال, 10 ارب ان کے ہو گئے ریمیٹنسز کے, 5.5 ارب کے قریب یو اے ای اور سعودی عربیہ اور پرنس محمد بن سلمان نے ہمارے پاس رکھوائے ہوئے. تو یہ 15.5 بلین اگر نکال دیا تو ہمارے تو ریزرو 5 بلین بھی نہیں رہتے. یا سب یہی وہ پوائنٹ ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جلد یا بدیر ہمیں سعودی عرب کی جو یہ غلامی ہے, جو معاشی طور پر ہمیں فیور دیتے ہیں, یہ ایک طرز کی غلامی ہے, اور یہ کسی نہ کسی دور میں تو ہمیں غلامی کا تو گلے سے اتار دینا چاہیے. اور اب یہ مناسب موقع ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے جو ہماری مقتدرہ ہے, کیا وہ بھی یہی سوچ رہی ہے کہ یہ غلامی کا توق اتار دینا چاہیے؟ دیکھیں, بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے, بلکہ میڈیا کے اندر اس کو جو سعودی کی اوپوننٹ ہیں مسلم ممالک وہ اس کی تشہیر کروا رہے ہیں. ہمارے اینکرز کو ماشاءاللہ رونقیں لگی ہوئی ہیں اس وقت. کوئی کسی ملک کے ٹور پہ جا رہا ہے, کوئی کسی ملک کے ٹور پہ جا رہا ہے, اور بیٹھ کر جناب اس طرح بتا رہے ہیں جس طرح کہ یہی فارن پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں. یہ یوٹیوبرز وہی ہیں جو مقتدرہ کے بتایا نا کہ کیا غلامی کی ہم نے سعودی عربیہ کی. یعنی مجھے یاد ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ گیا تھا ایران عراق کے وہ ٹرپ کے بعد, تو بادشاہ سمیت 29 پرنس کھڑے تھے ان کو ریسیو کرنے کے لیے. اب آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہ ریسیو کرنے کے لیے نہیں آتے. کئی مطلب کیا مطلب ہم نے کیا غلامی کی ہے مجھے بتائیں نا. کوئی ہمیں ایک چیز بتا دیں جس میں ہم کہیں جی ہم نے سعودی عربیہ نے ہمیں 65 میں 71 میں ہیلپ کیا, سعودی عربیہ نے ہمیں 98 میں ہیلپ کیا, پیسے دیے, ہمیں تیل دیا. اس کے بعد سعودی عربیہ نے ہم نے بھی ان کو اپنی فوج دی ان کے تحفظ کے لیے اور ٹریننگ کے لیے. ضیاء الحق شہید کے زمانے سے وہاں پہ فوج جاری ہے. تو اس میں غلامی کا کہاں سے عنصر آ گیا؟ کوئی غلامی کا عنصر نہیں آیا. یہ تو آپ کی جو ڈپلومیسی ہے اس میں آپ کو چاہیے کہ ہر ملک کو اس کی حیثیت کے مطابق آپ اس کی جگہ پہ رکھیں. آپ اگر خود ہی کسی کے نیچے لگ جائیں گے اور پھر ایکسپیکٹیشنز آپ کی اتنی بڑھ جائیں گی
انسان کو مایوسی جب ہوتی ہے جب اس کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہماری کوئی غلامی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. ہم نے اپنی فوج ان کو دی ہوئی ہے. 1979 میں جب خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تو پاکستان وہاں پر گیا. وہ شکر گزار ہیں ہمارے سعودی عربیہ والے. شکر راحیل شریف صاحب ہمارے ایکس چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پہ ان کو ساری کولیشن کا انہوں نے ہیڈ بنائے ہوئے. تو ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, مطلب مل کر کام کر رہے ہیں. تو یہ پیغام دینا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے. میں آپ کو سیریسلی یہ بات بتا رہا ہوں. اور یہ ایک ایسی لابی ہے جس کا سعودی کے ساتھ اور گلف کے ساتھ ان کی دشمنی ہے, اور وہ پاکستان کے اندر پینیٹریٹ کر کے ایک تو 5th جنریشن وار جو ہے اس میں ہمیں انڈیا کر رہا ہے. یہاں پر ہمارے میڈیا کے ذریعے جو لوگوں کو انہوں نے لیا ہوا ہے وہ ہمیشہ ہمارے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور اب یہ دوسری طرف سے کام شروع ہو گیا کہ پاکستان کو مسلم امہ کے اندر سے آئسولیٹ کراؤ. یعنی ایسی سٹیج آ گئی تھی کہ پاکستان کی طرف وہ دیکھا کرتے تھے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں, اور یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے کہ آپ سعودی عربیہ کی پھر یا تو پھر دلیر بنے نا, یا تو کہہ دیں اب آپ نے جو بات کی جی کہ ہم ان کی غلامی سے باہر نکلیں اور ہمارے یہ ہلکے سمجھ پہ جا کے ان کی منتیں کیوں کر رہے ہیں. میں تو ابھی آپ کا ہی پروگرام دیکھ رہا جس میں آپ نے کہا کہ کسی کو بھیجا ہوا ہے وہاں, اور وہ کس لیے بھیجا ہوا ہے وہاں پہ. تو ہمارے جو تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ ان کو آگے لے کر چلنا چاہیے. ہمیں اپنے دیگر مسلم ممالک کے ساتھ مل کر آگے چلنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, سلطان محمد خان سے لے کر آغا شاہی اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزرائے خارجہ رہ چکے ہیں, جن کا ایک اسٹیچر تھا صاحبزادہ یعقوب خان, دنیا مانتی تھی ان کو. اب یہ شاہ محمود قریشی صاحب مطلب یا تو سیاسی طور پر بچگانہ بیان دے دیا انہوں نے, کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان ڈپلومیٹک بیان صاحب آپ ان پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں, میڈیا کو بھی بخوبی سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی بڑا ناپ تول کر بولتے ہیں, یہ بیان انہوں نے ایم نہیں دے دیا. ایک تو یہ سوال. دوسرا جو آپ نے یہ غلامی والی جو میں نے بات کی ہے, آپ بھی سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں, یہ وہی اینکرز آپ ان کے تھم نیلز دیکھیں جو مقتدرہ کے قریب سمجھے جاتے ہیں. جو کہا جاتا ہے ایک تاثر یہ ہے ہمارے میڈیا میں اور عام لوگ اب جو ماشاءاللہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں کہ یہ اپنے سے کچھ نہیں کرتے, یہ بول تو وہ ہی رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, بالکل غلط تاثر ہے. بول وہ رہے ہیں جن کی ماشاءاللہ جیبیں بھری ہوئی ہیں, اور کہیں اور سے ان کو بلوایا جا رہا ہے. کبھی ہمارے دیکھیں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا دورہ ہے ابھی 16 تاریخ سے سعودی عربیہ کا, اور یہ کافی عرصے کے بعد ابھی یہ دورہ ان کا جو ہے وہ آیا. پہلے کرونا کی وجہ سے پھر کنگ جو تھے سلمان وہ بیمار ہو گئے, اب وہ جا رہے ہیں 16, اور جانے سے پہلے شاہ محمود قریشی نے یہ بیان دے دیا. تو میرا تو نہیں خیال کہ وہ ناپ تول کر بولتے ہیں. میرا خیال ہے اتنا بچپنا تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کیا ناپ تول کر انہوں نے بولا ہے. پھر آپ نے اگر آپ دیکھیں نا, آپ اس وقت اتنی آئسولیشن میں نہیں جا سکتے کہ آپ کہتے ہیں جی میں امریکہ کو بھی فارغ, سعودی عربیہ کو بھی فارغ, اور ہم صرف چائنا پہ 100% ریلائی کریں گے. چائنا ہمارا سب سے بہترین دوست ہے, بلکہ کارنر سٹون آف آر جنرل صاحب نے ایک انٹرویو میں ذکر بھی کیا تھا. میں کہہ رہا ہوں چائنا جو ہے ہمارا کارنر سٹون ہے ہماری فارن پالیسی کا. اس کے باہر ہماری فارن پالیسی چل ہی نہیں سکتی. آج سے نہیں, جب سے ہم نے امریکہ اور چائنا کو ساتھ قریب لانے کی کوشش کی ہے اس وقت سے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے دنیا کے اندر زندہ بھی رہنا ہے. ریجنل پاورز ہیں, روس ہے, امریکہ ہے, اس کے ساتھ ہم نے کوئی لڑائی نہیں لڑنی, ہم نے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اب کچھ عرصہ پہلے سے جو الائنمنٹ ہے وہ اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ کا بن گیا انڈیا, تو نیچرلی ہمیں چائنا کے ساتھ پوری فل سپیڈ پہ چلنا پڑے گا. تو ہمارا ایک بڑا رول ہے اس خطے کے اندر. افغانستان ہے, چائنا ہے, ہم موجود ہیں, انڈیا ہمارا دشمن وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اس میں ہم بالکل آئسولیشن کا شکار نہیں ہو سکتے, اور نہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.